بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ماں کی گود میں صرف دو ہی بچوں نے بات کی تھی، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا صاحب جریج یعنی جریج کا ساتھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن یہ جریج کا ساتھی کون ہے؟ اس کو تو ہم نہیں جانتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج ایک راہب تھا، وہ اپنے کلیسا میں رہتا تھا۔ چونکہ یہ واقعہ اسلام سے پہلے دور کا ہے، اس وجہ سے جریج جہاں پہ عبادت کیا کرتے تھے اس جگہ کو کلیسا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے کلیسا میں رہتا تھا اور ادھر عبادت بھی کرتا تھا۔ ایک چرواہا اس کے کلیسا کے نیچے رات گزارتا تھا۔ گاؤں کی ایک عورت سے اس چرواہے کی آشنائی تھی، وہ رات میں اس کے پاس برابر آتی تھی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جریج کی والدہ جریج کے پاس آئی اور جریج جریج کہہ کر آواز دینے لگی۔ جریج اس وقت نماز میں مشغول تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ والدہ کی پکار کا جواب دوں یا نماز پوری کر لوں۔ آخر میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پوری کر لوں، اس کے بعد ماں کی طرف توجہ دوں گا۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کی ماں 3 رات مسلسل اس کے پاس آئی، اور وہ مسلسل جب اس کی ماں آتی تھی تو اس وقت عبادت میں مشغول ہوتے تھے، تو اپنی والدہ کو وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے تھے۔ اس کی ماں اس کو پکار پکار کر تک گئی، اور آخر میں جب اس نے جواب نہیں دیا تو اس کو بہت غصہ آیا اور جریج کو بد دعا دے کر چلی گئی۔ بد دعا میں اس کی ماں نے ان کو کہا کہ جا، تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو بدکار اور فاحشہ عورتوں کے چہروں کو نہ دیکھ لے۔ کچھ مہینوں کے بعد وہی چرواہے والی عورت ایک نومولود بچے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر کی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے اس عورت پر یہ الزام لگایا تھا کہ بادشاہ سلامت، اس عورت کی ابھی شادی بیاہ کچھ نہیں ہوا ہے، آخر یہ بچہ اس کی گود میں کہاں سے آ گیا؟ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ عورت نے جواب دیا، یہ جریج کا بچہ ہے۔ بادشاہ نے استفسار کیا، کیا جریج وہی کلیسا والا؟ اس نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جاؤ، اس کے کلیسا کو ڈھا دو اور اسے پکڑ کر ہمارے پاس لاؤ۔ ہم اس کو بڑا نیک اور صالح سمجھ رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے کارندوں نے حکم کی تعمیل میں جریج کا کلیسا گرا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بادشاہ کے دربار کی طرف لے کر چلے۔ راستے میں جریج نے طوائفوں کو دیکھ کر زیر لب مسکرایا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا، یہ میری والدہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ خیر، بادشاہ کے کارندے اس کو بادشاہ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، کیوں جریج، تو بڑا پارسا بن رہا تھا اور اندر ہی اندر نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہا تھا۔ جریج نے کہا، بادشاہ سلامت، کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا، بولے نہ بنو، کیا تم اس عورت کو نہیں جانتے؟ اور یہ تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ جریج نے کہا، واقعی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کے بچے کے باپ تم ہی ہو۔ اتنا سننا تھا کہ جریج کا سر شرم سے جھک گیا۔ خیر، اس کو اپنے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اسے اس تہمت اور الزام سے بری کر دے گا۔ جریج نے کہا، وہ بچہ کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہی جو اس کی گود میں ہے۔ جریج دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے اس بچے سے مخاطب ہوا کہ پیارے بچے، ذرا بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ جریج کی اس حرکت پر لوگ ہنسنے لگے کہ کہیں تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ بھلا ایک نوزائیدہ بچہ جو بالکل نہ سمجھ ہے اور بولنا بھی نہیں جانتا، وہ یہ کیسے بتائے گا کہ اس کا باپ کون ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو گویائی عطا کی اور اس نے بتا دیا کہ میرا باپ وہی چرواہا ہے۔
جس سے یہ عورت رات میں چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ بچے کے جواب سے پورا مجمع دنگ رہ گیا اور سب کے سر شرم سے جھک گئے، اور سب نے یقین کر لیا کہ جریج ایک سچا اور نیک انسان ہے۔ ساری کارستانی اسی عورت کی ہے، اور بادشاہ بھی اپنے فعل پر بہت نادم ہوا۔ جریج کے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے کلوایا گیا اور کہنے لگا کہ انجانے میں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تمہارے کلیسا کو گرا کر میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر تم حکم دو تو میں تمہارے لیے سونے چاندی کا ایک نیا کلیسا بنوا دیتا ہوں۔ بادشاہ کا یہ سوال سن کر جریج نے کہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس میرا کلیسا ویسے ہی بنا دو جیسے تھا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ابھی تم ہنس کیوں رہے تھے؟ اس نے جواب دیا، مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی تھی۔ پھر انہوں نے بادشاہ سلامت کو پورا قصہ بیان کیا، یعنی والدہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی۔ سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے بچائیں اور ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل نصیحت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔